جابر کہتے ہیں میرے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام میدان احد میں رسول اللہ کے شانہ بشانہ میدان جنگ میں شہید ہوئے، ان کی لاش مبارک حضور اکرم میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں سامنے رکھی جاتی ہے، اور ان کا جسم کپڑے کے اندر لپٹا ہوا ہے، کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ کہتے ہیں فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ، مجھے پتا چلا کہ میرے والد عبداللہ بن عمر بن حرام کی یہ لاش ہے، حضور کے سامنے یوں پڑی ہوئی، اوپر کپڑا لپٹا ہوا۔ کہتے ہیں میں جلدی سے آیا اور میں نے اپنے والد اپنے بابا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے سے پردہ ہٹانا چاہا، فنہانی قومی، میرے ساتھیوں نے مجھے منع کر دیا کہ جابر پردہ نہ ہٹائیے، کپڑے کو نہ ہٹائیے۔ وہ کٹی پھٹی لاش، وہ جنتی جسم جس کو کاٹ دیا گیا اللہ کی راہ میں میدان احد میں، جسے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، وہ جنتی جسم حضور کے سامنے پڑا ہوا، کپڑے کے اندر لپٹا ہوا۔ جابر آگے بڑھتے ہیں کپڑا ہٹانے کے لیے، فنہانی قومی، کہتے ہیں میرے ساتھیوں نے روکا، نہ جابر کپڑا نہیں ہٹانا، آپ نہیں دیکھ پاؤ گے، آپ نہیں دیکھ سکو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، اچانک ایک رونے والی اور چلانے والی کی آواز امام الانبیاء نے سنی۔ کہا گیا کہ یہ عبداللہ کی بہن ہے یا عبداللہ کی بیٹی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس خاتون کو کہا لما تبکی، لما تبکی، اللہ کی بندی کیوں رو رہی ہے؟ کیوں نہ روئے؟ بھائی کا، باپ کا کٹا پھٹا جسم کپڑے کے اندر لپٹ کے امام الانبیاء کے سامنے پڑا ہے، جس کے اعضاء کو جدا کر دیا گیا ہے، لاش کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے نبوت والی زبان سے فرمایا لما تبکی او لا تبکی، کیوں روتی ہو؟ رونا بند کیجئے، رونا بند کیجئے، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ آپ فرماتے ہیں ما زالت الملائکہ تظلہ باجنحتہا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جب سے یہ عبداللہ میدان احد میں شہید ہوا ہے، اس کی کٹی پھٹی لاش پر اللہ کے نورانی فرشتے اپنے نورانی پروں کے ساتھ مسلسل سایہ کیے ہوئے ہیں، سایہ کیے ہوئے ہیں۔ کیوں روتی ہو؟ کیوں روتی ہو؟ دنیا تھی، عارضی تھی، آخر مر جانا تھا، ہزاروں سال کے بعد بھی مر جانا تھا۔ اس سے عظیم موت کیا ہے؟ انسان مر جائے تو اللہ کی راہ کے اندر کٹ جائے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، مسئلہ یہ سمجھ آتا ہے کہ شہداء کے جسم، شہداء کی روحیں، شہداء کے کٹے پھٹے لاشیں وہ فرشتوں کے مقدس اور نورانی پروں کے سائے کے اندر ہوتے ہیں۔